بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال ہے، جنت میں عورتوں کو سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ جواب ہے، ہمیشہ کی جوانی، سکون اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا۔ سوال ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے اونچا اڑ سکتا ہے؟ جواب، عقاب، جو آسمان میں بہت بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو کبھی پیاسا نہیں مرتا؟ جواب ہے، اونٹ، کیونکہ اس کے جسم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ سوال، وضو کے بغیر کون سی عبادت نہیں ہو سکتی؟ جواب، نماز، کیونکہ طہارت نماز کی شرط ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا دھات کون سا ہے؟ جواب، ایلومینیم، جو زمین کی سطح پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سوال، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مرد کون تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن میں ہی اسلام لائے اور نماز ادا کی۔ سوال، کون سا الفاظ بولنے سے جنات فوراً حاضر ہو جاتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ جو بھی جادوئی یا شرکیہ الفاظ بولے جائیں ان سے جنات حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ سخت گناہ اور حرام ہیں۔ سوال، سب سے طاقتور ذکر کون سا ہے جو جنات اور شیطان کو بھگاتا ہے؟ جواب، آیت الکرسی پڑھنے سے فوراً جنات اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے جو حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سوال، جنات انسان کو سب سے زیادہ کب نقصان پہنچاتے ہیں؟ جواب، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو جنات قریب آتے ہیں۔ ذکر اور نماز انسان کو ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سوال، آخرت کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ جواب، آج سے نماز، توبہ اور نیک عادات مستقل طور پر شروع کریں۔ یہی چھوٹے قدم قیامت میں بڑی کامیابی دیتے ہیں۔ سوال، نیکی کا سلسلہ کیسے برقرار رکھیں اگر مصروف ہوں؟ جواب، چھوٹے مگر مستقل اعمال اپنائیں۔ روزانہ تھوڑا قرآن، درود یا صدقہ صبح سے بڑے اثرات آتے ہیں۔ سوال، علم بانٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب، سادہ انداز میں بات کریں، مثالیں دیں اور عمل کی ترغیب دیں۔ آن لائن یا چھوٹے گروپ میں سبق پہنچانا بہت کارآمد ہوتا ہے۔ سوال، گھریلو جھگڑے کم کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ جواب، خاموشی اختیار کر کے ایک دوسرے کی بات سنیں اور مسئلے کو بڑے دل سے حل کریں۔ روزانہ شکر اور چھوٹے اچھے کام جھگڑے گھٹاتے ہیں۔ سوال، روزانہ نماز مغرب کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، مغرب دن کے اختتام پر روح کو سکون دیتی اور ذمہ داری محسوس کراتی ہے۔ یہ عموماً خاندان کی جمعیت اور سکون کا وقت بن جاتا ہے۔ سوال، اچھے اخلاق کی سب سے چھوٹی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے، مسکراہٹ اور شائستہ لہجہ عام لوگوں میں محبت بڑھاتے ہیں۔ یہ چھوٹا عمل بڑے اثرات چھوڑتا ہے۔ سوال ہے، دین میں اعتدال کیوں ضروری ہے؟ جواب، اعتدال عمل کو مستقل بناتا اور افراط یا تفریط سے بچاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں فائدہ مند رہتا ہے۔ سوال ہے، علم شرع سیکھنے کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ جواب، قرآن پاک اور سادہ صحیح احادیث سے آغاز کریں اور استاد سے رہنمائی لیں۔ دن میں مستقل وقت دیں تو علم حاصل ہوتا ہے۔ سوال، کسی پریشانی انسان کی مدد کیسے کریں؟ جواب، سنیں، دعا کریں اور عملی مدد دیں۔ چھوٹا صدقہ یا صحبت بھی کافی ہے۔ احساس ہمدردی دل کو ہلکا کرتا ہے۔ سوال، وہ کون سی بات ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے؟
جواب: نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور عمل صالحہ ایمان کو پختہ بناتے ہیں۔ یہی انسان کو زندگی کے امتحان میں کامیاب کرتے ہیں۔ سوال: بچوں میں شکر سکھانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب: روزانہ چھوٹی نعمتوں پر شکر کرنے کی مثال دیں اور انہیں شامل کریں۔ شکریہ کا بولنا اور صدقہ کی عادات ڈلوائیں۔ سوال: رمضان ختم ہو جائے تو نیکی کیسے جاری رکھیں؟ جواب: روزانہ تھوڑا نفل، قرآن پاک کا مستقل حصہ اور صدقہ معمول بنائیں۔ آہستہ آہستہ عادت بنے تو رمضان جیسا اثر برقرار رہتا ہے۔ سوال: قرآنی آیات پر غور کرنے کا طریقہ۔ جواب: آیت پڑھ کر معنی جانیں، پھر اسے اپنی زندگی میں کیسے لگے سوچیں۔ عمل کا عزم پیدا کریں تو تدبر قائم رہتا ہے۔ سوال: نماز کو معمول طور پر قائم رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: ہر نماز کا وقت مقرر کریں اور موبائل اور مشغولات کہیں دور رکھیں۔ صاحب عمل، صحبت اور خود نظم سے پابندی آتی ہے۔ سوال: مال حرام کا اثر کیسے ختم کریں؟ جواب: اس کو صدقہ کریں، اگر حقوق بندوں شامل ہیں تو معافی اور واپسی کریں اور سچی توبہ کریں یا پاک ذریعہ رزق کی تلاش ہے۔ کسی کو نصیحت دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نرم لہجے میں، عزت کے ساتھ اور حل بتاتے ہوئے کریں۔ نصیحت میں خود کی مثال دینا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ سوال ہے: غم میں صبر کیسے کریں؟ جواب: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، دعا اور قرآنی آیات سے تسلی حاصل کریں۔ صبر روح کو مضبوط اور آزمائش آسان بناتا ہے۔ سوال: رشتہ ازواج میں شفقت کیسے بڑھا جائے؟ جواب ہے: بات چیت، احترام اور چھوٹے اچھے کاموں سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کی روحانی ترقی پر بھی ساتھ دینا ضروری ہے۔ سوال: ظاہری دکھاوے سے بچنے کا اصل حل کیا ہے؟ جواب ہے: نیت خالص رکھیں اور عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ نماز، صدقہ اور ذکر سے دل صاف ہوتا ہے۔ سوال ہے: علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: علم دل کو روشنی اور عمل کو بنیاد دیتا ہے۔ علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے تاکہ فائدہ پہنچے۔ سوال: قرآن پاک میں بہترین اخلاق کون سے بتائے گئے؟ جواب ہے: عاجزی، صبر، سچائی اور عدل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اصول فرد اور معاشرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ سوال ہے: اسلامی شراکت داری میں ایمانداری کیوں ضروری ہے؟ جواب: ایمانداری سے کاروبار میں برکت اور رشتوں میں اعتماد آتا ہے۔ دین میں امانت داری کو عظیم قرار دی گئی ہے۔ سوال ہے: جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جواب: جہاد کا معنی کوشش اور محنت ہے۔ دل، زبان اور مال سے حق کا دفاع۔ شدید معنوں میں یہ مخصوص حالات میں معاشرتی انصاف ہے۔ سوال: کسی حرام کمائی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: سورۃ الملک کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے: رات کو یا سوتے سے پہلے پڑھنا مفید ہے۔ یہ قبر اور حفاظت کے حوالے سے مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے: آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: آیت الکرسی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد دلاتی ہے۔ یہ کئی موقعوں پر پڑھنے کی سنت بتائی گئی ہے۔ سوال ہے: بچے کو نماز سکھانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب: چھوٹے حصوں میں سکھائیں، کھیل اور مثالوں سے عادت بنائیں۔ ساتھ کے لیے پیار اور تعریف ضروری ہے۔ سوال: نماز تہجد کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: تہجد اللہ تعالیٰ کے گھر کا خاص وقت ہے جہاں دل خالص ہو کر دعا مانگتا ہے۔ یہ روحانی طاقت اور آرام کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے: کسی سے ناراضگی دور کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب: خود پر کنٹرول، معافی مانگنا اور غلط قبول کرنا بہترین راستہ ہے۔ صدقہ یا دعا سے دل نرم ہوتا ہے۔
سوال: سچائی کو کیسے اپنائیں؟ جواب ہے، روزمرہ میں چھوٹے جھوٹ ترک کریں اور سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ یہ طویل مدت میں کردار کو نکھارتا ہے۔ سوال: تراویح پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب: تراویح رات میں قرآن پاک، سنت اور سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ رمضان میں روحانی تجدید کا ذریعہ ہے۔